بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائریکشن ایجوکیشن اسٹوڈیو کا پلیٹ فارم پروگرام بچے ہیں سوال تو کریں گے، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ہفتے کا ہمارا ٹاپک ہے مذاق۔ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، تو دیکھتے ہیں بچوں کے پاس اس دلچسپ ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا کوئسچنز ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از انم۔ I am from Ikhlas International School فسانہ اتار کیمپس۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا مذاق منع ہے؟ اگر مذاق منع ہے تو کیوں منع ہے؟ جی، سوال ہے کہ کیا مذاق منع ہے، اور اگر منع ہے تو لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ تو دیکھیں، جس طرح آپ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ کسی کو اٹھا کے پتھر مار دیا، جس طرح آپ کسی کو مالی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ آپ نے اس کے پیسے چوری کر لیے یا چھین لیے، بالکل اسی طرح آپ کسی کی عزت کو بھی ڈیمیج نہیں کر سکتے، کسی کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کر سکتے کہ آپ نے اسے دوسروں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ تو انسان کی جان، انسان کا مال اور انسان کی عزت، یہ تینوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر ہم مذاق کی بات کریں تو مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ مذاق میں یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی جو عزت ہے اسے ڈیمیج کیا جا رہا ہوتا ہے، اسے گویا دوسروں کے سامنے ایک طریقے سے ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر اسپیشلی اسکول کی بات کریں تو کلاس فیلوز آپس میں کوئی کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑا دے گا، کوئی کسی کے جوتوں کا مذاق اڑا دے گا، کوئی کسی کے بیگ کا، یونیفارم کا، یا پھر رزلٹ کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس لیے مذاق منع ہے کہ مذاق سے دوسروں کی عزت جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے ہرٹ ہوتے ہیں۔ اور مذاق میں ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نقل بھی اتارتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں نا، تو نقل اتار رہے ہوتے ہیں دوسرے بچوں کی، وہ پڑھتا کیسے ہے، وہ چلتا کیسے ہے۔ اب آپ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کسی کی بھی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ مجھے اس کے بدلے میں بہت زیادہ مال ملے، بہت زیادہ پیسہ ملے۔ تو آپ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کی نقل اتارنے سے منع فرمایا ہے، تو ہمیں تو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ کسی کی نقل اتاریں اور نہ کسی کے ساتھ اس طرح کا مذاق کریں کہ اس سے اس کی کیا ہو، عزت نفس مجروح ہو، اس کی عزت ڈیمیج ہو۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، پرینکس میں کیا ہوتا ہے، مذاق ہی ہوتا ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بالکل گناہ ہے۔ پھر اسی طرح مذاق میں ایک اور چیز کیا ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہوتا ہے، اور جھوٹ کیا ہے، غلط بات ہے نا۔ پھر مذاق میں دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کے دل دکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز، بندہ جب مذاق بہت زیادہ کرتا ہے تو اس سے وہ بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ دینی چیزوں کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، کبھی فرشتوں کا، کبھی جنوں کا، کبھی جنت کا، جہنم کا، حوروں کا۔ تو ان چیزوں کا بھی مذاق لوگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مذاق کا رزلٹ ہوتا ہے، مذاق کی انتہا ہوتی ہے۔ اسی لیے مذاق منع ہے اور ہمیں مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از منیبا۔ آئی ایم فرام اخلاص انٹرنیشنل اسکول فضانہ اتار کیمپس۔ آج میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم مذاق نہیں کریں تو کیا کریں؟ جی، مذاق نہیں کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں، مذاق ایسا نہیں ہے کہ 100% منع ہے، بلکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مذاق نہ کریں یا مذاق کرنا منع ہے، تو اس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق جو ہمارے یہاں لوگ نارملی کرتے ہیں، اور وہ مذاق کیسا ہوتا ہے کہ جو ہر وقت ہی چل رہا ہوتا ہے، اور وہ مذاق کیسا ہوتا ہے جس میں جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ مذاق کیسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی مذاق میں یہ چیزیں نہ ہوں، مطلب ہر وقت مذاق نہیں ہو رہا، نہ اس میں جھوٹ ہے، نہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسا مذاق کیا جا سکتا ہے، اور ایسے مذاق کو ہم کہتے ہیں مزاح۔ تو آپ مزاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مزاح میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت ہی مزاح کریں، بلکہ کبھی کبھار ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو مزاح کرنا بھی چاہیے اور ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ مزاح کرتا ہے، ہنستا ہے، تو وہ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے، کھلکھلا اٹھتا ہے،
اس کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. تو مزاح تو ہونا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے, لیکن وہ مذاق جو ہر وقت ہی مذاق ہو رہا ہے, پھر اس میں جھوٹ ہے, پھر اس میں کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا, دین کا خیال نہیں رکھا جا رہا, اور پھر اس میں اسپیشلی لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بالکل غلط ہے. تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے, بچنا ہے. جہاں تک مزاح کی بات ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں, اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی مزاح فرماتے تھے. کتنی خوبصورت بات ہے نا. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیجیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں, ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ انہیں اونٹ کا بچہ دیجیے. تو وہ شخص وہ کہتا ہے, وہ عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ میں آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں, سواری کرنی ہے, اور آپ مجھے اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں, اس میں سوار کیسے ہوں گا, وہ تو بچہ ہے, ابھی وہ اتنا طاقتور نہیں ہے, مجھے اونٹ چاہیے, سواری کرنی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اونٹ بھی تو آخر کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے نا. تو یوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مزاح فرمایا, اور یہ مزاح ہمیں بار بار حضور علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے. آپ صحابہ سے مزاح کیا کرتے تھے. تو وہ مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو, ہمیشہ نہ ہو, لوگوں کی تکلیف کا باعث نہ ہو, آپ وہ مزاح کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از عاشر. آئی ایم فرام اخلاص انٹرنیشنل اسکول فیضانیہ تار کیمپس. میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر ہم بچے ہیں تو کیا ہم مذاق کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. جی بڑا اہم کویسچن ہے کہ ابھی تو ہم بچے ہیں تو مذاق کر لیں. دیکھیں جو چیز غلط ہوتی ہے وہ غلط ہی ہوتی ہے, چاہے وہ چھوٹا کرے یا بڑا کرے. تو مذاق, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مذاق جس میں جھوٹ ہو, جس میں لوگوں کی تکلیف ہو, لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو, اور جو نان سٹاپ ہو, وہ مذاق منع ہی ہے, چاہے وہ بڑے کریں چاہے وہ بچے کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میں بچہ ہوں, ابھی میں مذاق کر لوں, تو دیکھیں جو انسان کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں, جو عادتیں ہوتی ہیں نا, وہ اس کے بچپن میں ہی سمجھیں کہ سیٹ ہوتی ہیں. اگر آپ ابھی سے مذاق کرنا شروع کریں گے تو آپ کی یہ عادت جو ہوگی وہ پختہ ہو جائے گی, تو بڑے ہو کر بھی پھر آپ کیا کرتے رہیں گے, مذاق کرتے رہیں گے. اگر ابھی سے اپنی اس عادت کو کنٹرول کر لیں گے کہ وہ مذاق نہ کریں جس میں جھوٹ ہو, جس میں جو ہے وہ دینی تعلیمات کا مذاق ہو, جس میں لوگوں کی دل آزاری ہو, اگر ابھی سے اس پہ کنٹرول کر لیں گے تو آگے چل کے بھی آپ پھر ایسا مذاق نہیں کریں گے. تو بھلے آپ بچے ہیں, لیکن ابھی سے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایسے مذاق پہ کیا کریں, کنٹرول کریں. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مذاق میں بھی اپنے بھائی کو ڈرائے. تو دیکھیں کس طرح پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ مذاق میں بھی ہمیں کیا ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے. اور یہ وہ چیزیں جنہیں ہم بڑا لائٹ لے لیتے ہیں, بڑا نارمل لے لیتے ہیں کہ مذاق ہی تو ہے, لیکن وہ دوسروں کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بائک والا جا رہا ہے تو کوئی کہہ دیتا ہے جی ٹائر گھوم رہا ہے. اب وہ بیچارہ پریشان ہو کر اچانک سے اپنے ٹائر کو دیکھتا ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے, اس کی توجہ بڑھتی ہے, اس کا فوکس ہٹتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اب کہنے والے نے یہ ایک جملہ مذاق میں کہہ دیا, لیکن اس سے سامنے والے کی جان جا سکتی ہے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ہاں آپ مزاح کریں, بالکل کریں, اس کی گنجائش ہے, اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از اشال. آئی ایم فرام اخلاص انٹرنیشنل اسکول فیضانیہ اتار کیمپس. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم سے کوئی مذاق کرے تو ہم کیا کریں, اسے کیسے جواب دیں؟ جی اگر آپ سے کوئی مذاق کرے تو آپ کیا ریئیکٹ کریں؟ دیکھیں مذاق ہمیشہ دوست ہی کرتے ہیں, نارملی آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں جو آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کبھی کبھی ہوتا ہے تو چلتا ہے, دوستی ہے. لیکن اگر وہ مذاق ہمیشہ ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے, اور بلکہ مذاق آپ کا اڑایا جاتا ہے, تو پھر آپ اس پہ ریئیکٹ کریں, اور سخت ریئیکٹ کریں. انہیں بتائیں, انہیں سمجھائیں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے, اور تھوڑا سخت لہجہ استعمال کر کے انہیں بتائیں. کسی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. اگر آپ ان کے سامنے نرم پڑیں گے تو وہ آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ آپ کا اور زیادہ مذاق اڑائیں گے.
اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانے تو آپ اپنے ٹیچر سے بھی شکایت کر سکتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگ مذاق کرتے کرتے جو ہے وہ لوگ ہراسمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں, بلنگ کرنے لگ جاتے ہیں, تو اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. آپ جہاں بھی محسوس کریں کہ آپ کسی کے مذاق سے, کسی کے ٹونٹ سے, کسی کے نقل اتارنے سے آپ پریشان ہو رہے ہیں, آپ انکمفرٹیبل فیل کریں, فوراً اپنے ٹیچرز کو بتائیں, اپنے پیرنٹس کو بتائیں, اور آپ خود بھی ایکشن لیں اور سخت ایٹیٹیوڈ ان کے سامنے رکھیں, سخت رویہ ان کے سامنے اپنائیں, تاکہ کوئی آپ کے اوپر نہ آپ پر حاوی نہ ہو اور آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیشہ اسٹرانگ رہے.